شریف میں تداؤ مرضاکم بالصدقات، بیماروں کا علاج بھی صدقہ و خیرات سے کرو۔ کتنے بڑے بڑے بل ڈاکٹر بناتے ہیں اسپتال، لاکھوں روپے، اور پھر لاشیں نکلتی ہیں۔ اگر یہ صدقہ و خیرات ہو جائے کسی لا علاج مریض کی طرف سے، اونٹ کاٹے جائے، بھینس سے کاٹی جائے، گائے کاٹی جائے، بکرے مینڈے، ہر چیز توفیق پر ہے۔ بسطۃ العلم والمال شرط، شاید بڑے برے دن نہ دیکھے جائیں۔ سلف صالحین کی اس لیے بیماریاں اور حادثات کم تھے کہ ان کے ہاتھ میں سخا اور جود کے خزائن تھے۔ عجیب بات ہے کہ ایک بلا جب نازل ہوتی ہے تو آسمان و زمین کے بیچ میں اس شخص کا نام لے لیا جاتا ہے کہ فلاں کو مارو، دفع کرو اس کو۔ ادھر سے اس کی دعا اور اس کا صدقہ وہ اس کو روکنے کے لیے چلے جاتے، نہ اتنی دعائیں مانگی، اتنی عبادت کی، اتنے صدقے و خیرات کیے۔ کافی دیر تک بلا نازل ہونے والی، خواہ وہ بیماری ہو، حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، اور یہ دعا و صدقہ لڑ پڑتے آپس میں۔ اگر صدقہ پٹ گیا تو آدمی بچ گیا، اور اگر دعا کمزور ہو یا صدقہ نہ ہو یا کمزور ہو تو یہ پٹ جائیں گے تو نتیجتاً اس شخص پر تکلیف آ جائے گی۔ مسلمانوں کی خصلتیں تبدیل ہو گئی، وبا آتی ہے، بلا آتی ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ گھبرانے والا، خوف محسوس کرنے والا کس کے سامنے گھبرا رہا ہے؟ بیماری کے سامنے۔ کیا بغیر بیماری کے لوگ نہیں مرتے؟ سب تو وبا اور بلاؤں سے نہیں مرتے، اپنے اجل اور وقت پر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو موت کا تو مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے زندگی پرسکون گزارنا، عافیت و خیر سگالی کا ہونا، اس میں اسباب عبادت کو دخل موڑ دینا، یقیناً لمبی لمبی دعائیں مانگنا، قرآن خوانیاں کرنا، آیت کریمیں پڑھوانا، بخاری شریف کے ختمات کرنا، فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو تباہ ہو گئے، فرمائے یہ مسکین اور غریبوں کے کھانے کا خیال تک نہیں رکھتے، اس لیے ان پر کوئی رحم نہیں۔ لم نکن نطعم المسکین، ہم نے مسکینوں کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس لیے ہندوستان میں پرانے سمرقند اور بخارا میں، ترمذ میں، عرب و عجم میں بڑی بڑی درسگاہیں ہوتی تھی، بادشاہان اس کو پورا کرتے تھے، بڑے بڑے مالداران اپنی بڑی بڑی جائیدادیں انہیں الاٹ کرتے تھے وقف الاملاک کے نام سے، اور وقف مدارس اور وقف المساکین کے نام سے۔ کتاب الوقف باہر اور کتاب الوقف حاشیہ ابن عابدین میں تفصیلات موجود ہیں۔ اب ہمارے لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر تو خرچے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے ایمان بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنے کے لیے، اپنی عزت اور حیا اور شرم کو قائم رکھنے کے لیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال میں سے خرچ بھی کرنا ہوگا۔ ہر چیز کا ایک سوال ہے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں پرانی کی، علم سے کیا کام لیا، لیکن مال کے دو سوال ہیں۔ میں نے اکتسبہ، کہاں سے آیا تھا آپ کے پاس، وفیما انفقا، خرچ کہاں کیا۔ ذرائع مال بھی صالح ہونے چاہیے،
مال کمانے کا بھی جواز ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ درست اور صحیح ہے. اس لیے بعض لوگوں کے ذرائع کمزور ہے، افسوسناک ہے، اور بعض لوگ پھر خرچ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہے تو بے جا بے محل ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی ہے، اور کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، رضا الہی کا خیال رکھا جائے، سنت انبیاء سنت صالحین کا تحفظ اور بقا رکھا جائے. الحمدللہ لوگوں کے مال کو اچھی جگہ صرف کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، ہزاروں طلباء اس میں پڑھتے ہیں، سب مسافرین، سب مستحقین، سب مسکین. شہر کے لوگ تو پر یہ کام نہیں کرتے، وہ تو اسکول اور کالج یونیورسٹی جاتے ہیں. بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علمی گھرانوں میں ہوتے ہیں اور اسکول اور کالج میں دوڑتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ فلاں شخص آپ کے ساتھ ہے، اس کا تو ایک بیٹا بھی عالم نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ خدا کے ہاں سے راندہ درگاہ ہے، یہ اس کی پٹائی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب کو اس کے اولاد کو نہیں دیا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 10 بیٹوں کی ضرورت نہیں، ایک ہو، اہل ہو، اصل ہو، 10 اور کم اصل ہو، 10 اور جواری اور جواباز ہو، 10 اور بدماش ہو، عیاش ہو، تو غم در غم بڑھے گا. اولاد کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے، اولاد کا صلاح فلاح. وجعلہ رب رضیہ، میں اس کو پسندیدہ بنا. پسندیدہ تب بنے گا جب اپنے پسند کے کام سے قائل ہو اس کو. اور سخت آزمائش ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ مال و اولاد فتنہ ہے. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ڈانگ ہے ادھر پڑانگ ہے. اگر انگریزی تعلیم سے چھوڑ دیا تو وہ کل سمجھے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور اگر صرف علوم دینیہ پڑھا لیے تو شاید دنیا کے جو مزے چرچے عیش و عشرت ہے اس میں کبھی واقع ہوگی. اس لیے جب حضرت عمر نے آپ کو کہا کہ آپ کی امت کس تکلیف میں ہے اور آپ خود کتنے پریشان ہیں، اور دیکھو کیسر روم اور کسرائے فارس مزوں میں، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے اور بہت غصے سے عمر کو دیکھا اور فرمایا وفی انت، تم ابھی تک کسی چکر میں پڑے ہو. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، کیا یہ بات خوشی کے لیے کافی نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے، آخرت ساری ہماری ہے. دنیا کیا چیز ہے؟ 50 سال 40 سال تک تو تعلیم تھی، ابھی غریب نے کورس کر دیا، ڈگری ملی، ڈاز کینسر ہو گیا، کلاس کہیں سے خارج گر گیا. یہ زندگی ہے، اس کے لیے آپ نے اتنی خوشامد کی ہے، چاپلوسیاں کی، خدا کو ناراض کیا، رسول کی مخالفت کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تعلیم منع ہے، ہم ہر فن اور کمال کے حصول کے قائل ہیں، لیکن بنیاد ایمان ہے اور ایمان کے اعمال ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ذر غفاری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارا کام کاج کیسے ہے، تم بڑے لمبے لمبے کام کرتے ہیں، تجارت اور زراعت. آپ نے کہا اگر دنیا دین کے ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، اور اگر دنیا دین کو دبانے لگے تو دنیا پہ لعنت دے، تو مجھے نہیں چاہیے. اظہر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.